آج کی قسط نمبر 25 میں الزام عشق کی کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے، جہاں ایک طرف محبت اور قربت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، وہیں دوسری طرف رشتوں میں دوری اور تلخی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے حیا اور ہادی سے۔ ہادی ہمیشہ کی طرح خاموش مگر خیال رکھنے والا، وہ حیا کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لاتا ہے۔ جب وہ بیگ کھولتی ہے تو اندر سے ایک خوبصورت ڈریس اور ایک نیا فون نکلتا ہے۔ حیا حیرت سے ہادی کو دیکھتی ہے۔ ہادی مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ فون اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنی امی سے آسانی سے بات کر سکو۔ اس کے لہجے میں سچائی اور پیار بھرا احساس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اب تمہیں کسی سے فون مانگنے کی ضرورت نہیں۔ حیا کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ کوئی اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر خوبصورت لمحہ جنم لیتا ہے، جہاں صرف احساس بولتا ہے، لفظ نہیں۔ ادھر دوسری طرف زہرا اور حمزہ کی کہانی ایک کشمکش میں داخل ہو چکی ہے۔ زہرا اپنے کمرے میں ہے، وہ خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی ہے۔ حمزہ کمرے میں آتا ہے اور پریشان لہجے میں پوچھتا ہے کہ زہرا، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ مگر زہرا کوئی جواب نہیں دیتی۔ حمزہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ زہرا آخرکار بولتی ہے کہ مسئلہ حیا ہے۔ میں اس رشتے میں نہیں رہ سکتی جہاں میرا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ حمزہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زہرا، یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم کیوں بار بار حیا کو لے کر بات کرتی ہو؟ لیکن زہرا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حمزہ، میں تمہاری آنکھوں میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ میں وہ عورت نہیں جو ایسے رشتے میں زندگی گزار سکے جہاں دل کہیں اور ہو۔ حمزہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر زہرا اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور دروازے سے نکل جاتی ہے، پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ پھر منظر واپس آتا ہے حیا اور ہادی پر۔ حیا کسی چیز کو بیگ میں رکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی دھاردار چیز سے لگ جاتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہے اور ہلکا سا کراہتی ہے۔ ہادی فوراً اس کے پاس آتا ہے، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور کہتا ہے دکھاؤ، کہاں لگا؟ وہ آہستہ آہستہ زخم پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، سب کر لوں گا۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرانی بھی ہے اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد حیا اپنی امی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی فون ہے جو ہادی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ امی کی آواز میں پریشانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زہرا واپس اپنے گھر آ گئی ہے، حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ پھر وہ حیا سے کہتی ہیں کہ تمہیں حمزہ سے بات کرنی چاہیے، اسے صاف صاف بتاؤ کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسے کہو کہ وہ اپنی زندگی پر توجہ دے، زہرا پر دھیان دے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور طلاق ہو جائے۔ حیا خاموشی سے سنتی ہے۔ اس کے دل میں کئی جذبات ہیں، دکھ بھی، سوچ بھی اور احساس ذمہ داری بھی۔ وہ جانتی ہے کہ اسے اب ماضی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے ہوں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ فون اٹھاتی ہے اور حمزہ کو کال کرتی ہے۔ حمزہ دوسری طرف حیران ہوتا ہے، لیکن حیا کا لہجہ پرسکون اور مضبوط ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حمزہ، جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، میں آگے بڑھ چکی ہوں اور اب تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ زہرا تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسی کے ساتھ اپنی زندگی بنانی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم دونوں خوش رہو۔ حمزہ خاموش رہتا ہے۔ شاید وہ محسوس کر رہا ہے کہ حیا کے لہجے میں اب وہ پرانی کمزوری نہیں رہی، وہ واقعی آگے بڑھ چکی ہے۔ فون بند ہوتا ہے اور حیا ایک لمبی سانس لیتی ہے، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ مگر اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجتا ہے۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آتی ہے کہ بی بی، ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھتی ہے، دوپٹہ سنبھالتی ہے اور تیزی سے باہر بھاگتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آواز لرز رہی ہے۔ وہ فوراً حمزہ کو فون کرتی ہے، کہتی ہے حمزہ، پلیز مجھے اسپتال لے چلو، ہادی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حمزہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، فوراً گاڑی نکالتا ہے اور حیا کو لینے پہنچ جاتا ہے۔ اسپتال کا منظر دھندلا دکھایا جاتا ہے۔ یہ قسط ایک ایسے موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں ہر کردار کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ حیا کے دل میں خوف ہے، حمزہ کے دل میں الجھن اور زہرا کے دل میں بدگمانی، اور سب کے درمیان صرف ایک سوال گونج رہا ہے، کیا ہادی صحیح سلامت رہ پائے گا؟ کیا یہ حادثہ حیا کی زندگی کا رخ بدل دے گا؟
اور کیا حمزہ اور زہرا کا رشتہ بچ پائے گا؟ جواب ملے گا اگلی قسط میں، الزام عشق کی کہانی کے ایک اور موڑ پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔